الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید سے جو کلمات تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں. اے مخاطب، تو ان کو دیکھے گا کہ وہ کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدہ ریز ہیں، اللہ کی رضا اور اس کا فضل چاہتے ہوئے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے چہروں پر سجدے کے آثار، سجدے کا نور تمہیں دکھائی دے گا. یہ وہ بابرکت طبقہ ہے حضور علیہ السلام کے اصحاب کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کی مثالیں تورات میں بھی موجود ہیں، انجیل میں بھی موجود ہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیغام حق کا ابلاغ کیا تو حضور کے جاں نثار صحابہ نے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا. کائنات میں جس طرح کے اصحاب حضور کو نصیب ہوئے ہیں کسی نبی کو ایسے چاہنے والے نہیں ملے. حافظ شیرازی کہتا ہے اپنے محبوب کو کہ جس طرح کا میں تیرا عاشق ہوں اس طرح کا زمانے میں کوئی عاشق نہیں ہوگا. اور پھر آگے کہتا ہے اس لیے کہ تیرے جیسا کوئی محبوب بھی تو نہیں ہوگا. کیونکہ عشق کی گرمی حسن کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے کائنات میں حضور جیسا کامل اور اکمل شخص کوئی نہیں. تو جس طرح کے دوست، اصحاب، فداکار، جاں نثار حضور علیہ السلام کو عطا کیے گئے ایسے کسی کو عطا بھی نہیں کیے گئے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر اپنے محبوب کے ان غلاموں کے قصیدے بیان فرمائے اور فرمایا کہ یہ ہم بیان کر رہے ہیں قرآن مجید میں اس سے قبل جو کتابیں نازل ہوئی ہیں تورات اور انجیل،
ان اصحاب کے قصیدے اور ان کا ذکر اور ان کا تذکرہ ہم نے وہاں بھی لکھا ہوا ہے. یہ اتنے بابرکت لوگ ہیں اور اتنے معتبر لوگ ہیں. اس کائنات میں جتنے بھی انسان بستے ہیں ان میں سے افضل مجد و شرف کے لحاظ سے اہل ایمان ہیں. کفار اخلاقی قدروں میں جتنے مرضی بلند کیوں نہ ہوں، مال و دولت، شہرت، ثروت، جاہ و منصب، اقتدار، سب کچھ ان کے پاس ہو، لیکن ایک مسکین مومن کی شان تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے اس کائنات میں بسنے والے انسانوں میں سب سے افضل شخص مومن ہے. اہل ایمان میں سے فضل و شرف رکھنے والے علماء اور اولیاء ہیں. علماء و اولیاء میں سے اغیاث اور اقطاب فضل و شرف پاتے ہیں. اغیاث اور اقطاب کا جہاں نقطہ عروج ہوتا ہے وہاں تابی کا مرتبہ شروع ہوتا ہے، اور جہاں تابی اپنے نقطہ کمال کو پہنچتا ہے وہاں صحابی کا کمال اور عظمتیں شروع ہوتی ہیں. صحابہ میں سے جو مہاجر صحابہ ہیں وہ فضیلت والے ہیں. مہاجر و انصار میں سے جو بدر میں شریک ہوئے ہیں وہ افضل ہیں، اور ان میں سے عشرہ مبشرہ جن 10 لوگوں کے لیے حضور نے جنت کی بشارت دی وہ افضل ہیں. ان 10 لوگوں میں 4 اصحاب افضل اور مرتبہ و مقام سے اعلیٰ ہیں، اور ان 4 میں سے سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ہمارا اہل ایمان کا عقیدہ ہے. صحابہ کے درجے متفاوت ہیں. جس طرح آسمان کے اوپر نظر دوڑائیں تو آپ کو ستارے نظر آتے ہیں، کوئی روشن، کوئی ٹمٹماتا ہوا، کوئی بڑا واضح. اس طرح اس افق پہ بھی آپ کو ستارے نظر آئیں گے. صداقت کے تارے بھی ہوں گے، عدالت کے ستارے بھی ہوں گے، ولایت کے، امامت کے، طرح طرح کے ستارے نظر آئیں گے. درجوں کے اعتبار سے متفاوت ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ کی تعظیم و توقیر ہمارے اوپر واجب ہے. حضور علیہ السلام کے لیے سب سے بڑا دکھ کا موقع حضرت امیر حمزہ کی شہادت کا موقع تھا. آقا کریم علیہ السلام کے اس چچا کو وحشی نامی ہندا کے غلام نے قتل کیا، اور نہ صرف قتل کیا، آپ کی آنکھوں میں نیزے چبھوئے، جگر کاٹا، کلیجہ توڑا، کان کاٹے، ناک کاٹ لی، اور ان کا ہار پرویا، اور اس کو ہندا نے اپنے گلے میں ڈالا، ابو سفیان کی زوجہ. اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو ایمان عطا فرمایا. زوجہ حضرت ابو سفیان حضرت ہندا بھی اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئی، اور یہ شخص جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا تھا غزوہ احد کے موقع پر، یہ وحشی بھی دولت اسلام سے مالا مال ہوئے. آقا کریم علیہ السلام نے معاف بھی فرمایا، ان کے ایمان کو قبول بھی کیا، لیکن اتنی تاکید کی کہ تم میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، مجھے چچا یاد پڑتے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا تھا، لیکن بعد میں توبہ کر لی اور اسلام کے دامن میں آ گئے. تو فرماتے ہیں کہ حضرت واشی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں سے جو خاک لگی ہے، دنیا والے اس خاک کی عظمت کو بھی نہیں چھو سکتے، اس لیے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا اور آقا پر ایمان لائے اور شرف صحابیت سے مالا مال ہوئے. یہ ایک ایسا شرف ہے کہ جس شرف کو کوئی دوسرا شخص جو غیر صحابی ہے نہیں پا سکتا.
اس لیے جتنے بھی صحابہ ہیں تو ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کہ جو ان کی شان میں سوء ادب رکھتی ہو۔ حضور علیہ السلام کا فرمان سنیے، اپنے اصحاب کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ حضور نے فرمایا، یہ بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے کہ میرے اصحاب کو گالی نہ دینا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کی مقدار سونا خرچ کرے، حالانکہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا جو ہے وہ کسی کے بس کا روگ نہیں ہے، 15 کلومیٹر پر پھیلاؤ ہے احد پہاڑ کا، تو اتنا سونا کس کے پاس ہوگا؟ پوری دنیا کے پاس اتنا سونا نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ہو اور وہ اس کو خرچ کر دے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر احد پہاڑ کے برابر کوئی سونا خیرات کر دے تو میرا صحابی ایک مد جو خیرات کرے، ایک مد جو ہے وہ چیز خیرات کر دے، تو مد ایک پیمانہ ہے، اس پیمانے کے مطابق اتنا خیرات کرے اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دے، تو فرمایا کہ وہ میرے صحابی کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا ہے، بلکہ اس کو جو ایک مد خیرات کرنے کا ثواب ملا ہے، اس کا جو اجر ملا ہے احد پہاڑ جتنے سونے کو خیرات کرنے والا اس صحابی کے آدھے اجر کو بھی نہیں چھو سکتا۔ نصیفہ ہو، جو آدھا اجر اس کو اس کا ملا ہے اس کو بھی وہ نہیں چھو سکتا۔ یہ صحابی کے عمل کا وزن ہے۔ اب صحابی کے عمل کا یہ وزن کیسے پیدا ہوا؟ اس لیے کہ اس کی نگاہ نے حضور کا جمال دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے نا، یہاں رک کر کے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جب صحابی کے عمل کا وزن اتنا ہے کہ احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دیا جائے تو پھر بھی صحابی کے ایک مد جو خیرات کرنے کے آدھے اجر کو بھی بندہ نہیں پہنچ سکتا، تو پھر جس کے چہرہ نور کو دیکھ کر کے اجر کا اتنا وزن بڑھ جاتا ہے تو پھر امتی عمل کرتے کرتے نبی سے بڑھ کیسے سکتا ہے؟ تو یہ عقیدہ باطل ہوا کہ امتی عمل کرتے کرتے نبی کے برابر ہو جاتا ہے، بلکہ بڑھ بھی جاتا ہے۔ وہ ساری زندگی بھی ایک ٹانگ پہ کھڑا رہے، نبی کے پاؤں سے اڑنے والی دھول کی عظمت کو بھی نہیں چھو سکتا ہے۔ حضور کی شان ہی بڑا ہے۔ اور ذرا سورہ عادیات اٹھائے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ ذرا غور تو کیجئے، دیکھیے عظمت کیا ہے۔ خدا ہو کے کہہ رہا ہے، محبوب تو نہیں، تیرے غلام، تیرے غلام نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے، تیرے غلاموں کے گھوڑے نہیں، ان کی ٹانگیں، ان کی ٹانگیں نہیں، ان کی ٹانگوں سے لگے ہوئے پاؤں، ان کے پاؤں نہیں، ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریاں، وہ کھریاں نہیں، ان کھریوں کے پتھر کے ٹکرانے سے جو شرارے اڑتے ہیں، میں خدا ہو کے ان اڑتے شراروں کی قسم فرماتا ہوں۔ ذرا غور تو کیجئے، نبی کی شان تو بہت بڑا ہے۔ نبی کے غلاموں کے گھوڑوں کی ٹانگوں کے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے، پتھر سے جو شرارے نکلتے ہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے مجھے ان شراروں کی قسم۔ اور پھر وہ محبوب کے غلاموں کے گھوڑے جب ریتلی زمین میں چلے جاتے ہیں اور ان کی سموں کے ٹکرانے سے جب ریت اڑتی ہے تو وہ اڑتے ہوئے غبار کی رب قسم فرما رہا ہے۔ تو کون ہے جو نبی کی عظمت کو چھو سکے؟ تو نہ جانے کیا غضب ڈھایا لوگوں نے اور یہ بات لکھ ماری کہ امتی عمل کرتا کرتا بعض کا نبی کے برابر ہو جاتا ہے، بلکہ بڑھ بھی جاتا ہے۔ یہاں دیکھیے صحابی کے عمل کو کوئی چھو ہی نہیں سکتا۔ کوئی ساری زندگی بھی لگا رہے، دل کھول کے خرچ کرے، احد پہاڑ جتنا سونا کہاں سے لائے گا؟ اور اگر اتنا کر بھی لے تو پھر بھی صحابی ایک مٹھی بھر جو خیرات کیے ہیں، اس کا جو اجر صحابی کو حضور کے چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے ملا ہے، اس اجر کے آدھے حصے کو بھی وہ شخص نہیں پا سکتا ہے۔ جب صحابی کے اجر کو نہیں چھوا جا سکتا تو پھر نبی کی شان کیا ہوگی اور نبی کا اجر کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ
میرے اصحاب کو گالی نہ دو۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، قال رفع یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم راسہ الی السماء وکان کثیر مما یرفع راسہ الی السماء، کہتے ہیں حضور نے آسمان کی طرف اپنا رخ اٹھایا، اور حضور کثرت کے ساتھ اپنے رخ انور آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ تو حضور نے ایسے آسمان کو دیکھا اور دیکھ کر کے فرمایا، فقال النجوم امنۃ للسماء، یہ جو ستارے ہیں یہ آسمان کے امن کی ضمانت ہے، جب تک ستارے رہیں گے تو آسمان کو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ستارے آسمان کے امن کی ضمانت ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، جب یہ ستارے جھڑ جائیں گے تو آسمان کو وہ ملے گا جو اس کا مقسوم ہے، جو وعدہ کیا گیا ہے، اور وہ کیا کہ لپیٹ دیا جائے گا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرت، آسمان پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ تو جب تک ستارے ہیں آسمان قائم، ایسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا وَأَنَا آمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں اپنے اصحاب کے امان کی ضمانت دوں، جب تک میں موجود رہوں گا میرے صحابہ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا آتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، اور جب میں چلا جاؤں گا تو میرے اصحاب کو وہ ملے گا جو ان کا مقسوم ہے، فتنے، لڑائیاں، بہت کچھ ہوگا۔ وَأَصْحَابِي آمَنَةٌ لِأُمَّتِي، پھر فرمایا میرے اصحاب جو ہیں وہ امت کے لیے امن کی ضمانت ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ صحابی، اور جب میرے صحابی چلے جائیں گے، عطا امتی ما توعد، تو پھر امت کو وہ پہنچے گا جو ان کو وعدہ دیا گیا ہے، یعنی ان کے اندر انشقاق پیدا ہوگا، ان کے اندر بدعتیں اور نئے نئے فتنے پیدا ہوں گے۔ تو عطا ما یوعدون، تو جو ان کا مقسوم ہے وہ ان کو ملے گا۔ تو جب تک ستارے موجود ہیں آسمان کو کچھ نہیں ہوگا، اور جب تک میں ان میں ظاہری حیات سے ہوں تو میرے صحابہ کو کچھ نہیں ہو سکتا، اور جب تک صحابہ ہیں امت کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت حضرت ابی بردہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت دیکھیں جس کو مسلم نے اپنے الفاظ میں بیان کیا، قال یاتی علی الناس زمان یبعث منہم البعث، فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ لشکر بھیجیں گے، کسی لڑائی کے لیے، کسی جنگ کے لیے لشکر چڑھے گا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو لوگ کہیں گے فیقولون، لوگ کہیں گے انظروا هل تجدون فیکم احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یار دیکھو کوئی حضور کا صحابی ہے، اس کو بھی لے جو جنگ پہ ساتھ، اس کی برکت سے فتح ہو جائے گی۔ فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ میرے صحابیوں کو ڈھونڈیں گے کہ کوئی صحابی مل جائے اور آقا کریم علیہ السلام کے کسی صحابی کی برکت سے جو ہے وہ کامیابیاں ہو۔ اس دنیا پر سب سے آخری صحابی حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ گزرے ہیں۔ حج کا موقع تھا، اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو، صرف یہی دو آنکھیں ہیں جنہوں نے جمال احمد مرسل دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آؤ میرے پاس آؤ، تو لوگ اکٹھے ہو گئے، ہجوم کر کے ان کے گرد جمع ہو گئے اور ان کو کہا کہ تم نے حضور کو دیکھا ہے تو ہمیں بتائیں حضور کیسے تھے۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 110 ہجری ہے، حضور کے وصال کے پورا 100 سال بعد۔ تو انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، حضور ایک تو چٹے رنگ کے تھے، ایک حسن نمکین تھا، اور ایک ہر معاملے میں توازن تھا۔ تو یہ آخری صحابی ہیں حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور فرمایا اب تو صحابہ وافر پائے جا رہے ہیں، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ کسی جنگی مہم پہ نکلیں گے تو کہیں گے یار کوئی صحابی تلاش کر لو، اسے ساتھ لے جاؤ۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا فیوجد الرجل، تو ایک آدھا آدمی مل ہی جائے گا، فیفتح لہم، تو اللہ تعالیٰ اس صحابی کی برکت سے اس جنگ میں ان مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے گا۔ ایک وقت ہی آئے گا۔ پھر فرمایا ثم یبعث البعث الثانی، پھر ایک اور دوسرا دور آئے گا کہ فیقولون، لوگ کہیں گے حل فیہم من رأى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیفتح لہم،
تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے حضور کے کسی صحابی کو دیکھا ہوا ہے؟ کوئی ہے ایسا شخص؟ اسے تلاش کرو اور جنگ میں ساتھ لے جاؤ، تاکہ کسی صحابی کو دیکھنے والے کی برکت سے جنگ میں فتح ہو۔ تو وہ کسی تابی کو ڈھونڈ لیں گے اور لے جائیں گے، تو حضور فرمایا فَيُفْتَحُ لَهُمْ، اللہ انہیں بھی فتح عطا فرما دے گا۔ فرمایا کہ ثُمَّ يُبْعَثُ الْبَعْثُ الثَّالِثُ، پھر تیسرا زمانہ آئے گا، فَيُقَالُ، کہا جائے گا انظروا هل ترون فيهم من رأى اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا کوئی بندہ تلاش کرو جس نے اس کو دیکھا ہو، جس نے اسے دیکھا ہو، جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ کس نے صحابی کو دیکھا ہے، اس کو دیکھنے والے کو ڈھونڈو، اگر وہ مل جائے تو اس طرح اس کو لے جائیں گے۔ ثم یکون باس الرابع، حضور فرمایا پھر چوتھا دور آئے گا، فیقال، کہا جائے گا انظروا هل ترون فيهم احدا رأى من رأى احدا رأى اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیوجد الرجل فیفتح له۔ پھر فرمایا جب چوتھا دور آئے گا تو لوگ کہیں گے کوئی ایسا بندہ ڈھونڈو جس نے اس کو دیکھا ہے، جس نے اسے دیکھا ہے، جس نے حضور کے صحابی کو دیکھا ہے، تو پھر ان کو وہ بندہ بھی مل جائے گا، تو وہ اس کو اپنے ساتھ جنگ میں لے جائیں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بھی ان کو جنگ میں فتح عطا فرما دے گا۔ تو اب یہاں دیکھیے کہ حضور کے صحابی کی برکت، صحابی کو دیکھنے والے کی برکت، صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھنے والے کی برکت، اور صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھنے والے کو دیکھنے والے کی برکت، یہ تو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسی برکت ہے کہ کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا کسی نے کہا نا، فقر 14ویں پیڑھی تک پہنچ پیندا، پاویں کسے فقیر دا بال ہووے، تے احمد شاہ نہ گدڑی پھول ویکھی متا گدڑی وچ کوئی لال ہووے۔ تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ کہاں تک بات پہنچتی ہے، کہاں تک بات پہنچتی ہے۔ وہ آپ نے سنا ہے واقعہ بنی اسرائیل کے اس شخص کا، حضرت خضر علیہ السلام جس کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ کو اعتراض ہوا، بچے کو قتل کیوں کیا، کشتی کیوں توڑی، یہ ہمیں کھانا بھی نہیں دیتے، ہم ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تیری میری جدائی ہوگی، لیکن تمہیں بتاؤں کہ میں نے یہ کام کیوں کیے ہیں۔ ان میں 2 کاموں کی حکمت بھی بیان کی، اور تیسرے کام کے بارے میں فرمایا کہ یہ دیوار جو ہے جو میں سیدھی کر رہا ہوں، یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے، اور سیدھی کیوں کر رہا ہوں، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے 7ویں پشت میں ان کا باپ تھا، دادا کاشف، اور 7ویں پشت میں اس کی نیکی یہاں کام آئی کہ اللہ کا نبی حضرت خضر علیہ السلام یہ ان کی دیوار کو سیدھا فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ نسبت فائدہ نہیں دیتی، یہاں تو 7ویں پشت میں نسبت کہاں فائدہ پہنچا رہی ہے۔ تو فے فقر نو کرنا سلام چنگا، پاویں حال تھیو بے حال ہووے، اے نہ سمجھیے دے وچ کچھ نہیں، متا اس دا پیر کمال ہووے۔ فقر 14ویں پیڑھی تک پہنچ پیندا، پاویں کسے فقیر دا بال ہووے، احمد شاہ نہ گدڑی پھول ویکھی متا گدڑی وچ کوئی لال ہووے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا یہ 4 زمانے نصیب ہوں گے، جس نے مجھے دیکھا، مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، مجھے دیکھنے والے کو دیکھنے والے کو دیکھا، اور پھر جس نے اس کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے برکتیں پیدا فرمائے گا، اور جنگوں میں فتحیں اور کامیابیاں نصیب ہوتی رہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا لا تمس النار مسلمن رآنی او رآ من رآنی، اس شخص کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا۔ جو اہل ایمان، جو مسلمان مجھے دیکھ لیا جس نے بحالت ایمان، تو فرمایا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ نہ صرف کہ اس کو نہیں چھو سکتی، جس نے پھر اس کو دیکھ لیا اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ برکت ہے صحابی رسول کو دیکھنے کی۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے روایت کرتے ہیں، سنو حضور علیہ السلام کا فرمان۔ آقا کریم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، فمن احبہم فبحبی احبہم، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم،
ومن اذاهم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى الله ومن اذى الله فيوشك ان ياخذه رواہ الترمذی۔ حضرت امام ترمذی نے یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کوئی زبان پر ایسی بات نہ لانا۔ پھر فرمایا دوسری مرتبہ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو برے لفظوں سے یاد نہ کرنا، میرے اصحاب کو برا بلا نہ کہنا، بلکہ حضور نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی میری وجہ سے محبت کی، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو وہ میرے بغض کی وجہ سے میرے صحابہ سے بغض رکھا۔ اگر پیار کوئی کرتا ہے تو وہ بھی میرے لیے کرتا ہے۔ آج وہ اقبال نے کہا تھا نا، اے کہ نشہ ناسی خفیرہ جلیاز ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر علی ہوشیار باش۔ آج جو ہے وہ دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا ہے، صرف 6 صحابہ کے علاوہ باقی کو کہا گیا کہ معاذ اللہ یہ مرتد ہو گئے تھے، استغفر اللہ۔ اور جو ہے وہ اہل بیت اور اصحاب کو جو ہے وہ 2 گروہوں میں بانٹ دیا گیا ہے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ہی ہم اہل بیت کا احترام کرتے ہیں اور حضور کی نسبت سے ہی اصحاب رسول کا احترام کرتے ہیں۔ مقام تو وہی ہے، اسی وجہ سے زائیں تو وہیں سے پھوٹتی ہیں۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ جو اہل بیت ہیں وہ نبی کے گھر والے ہیں، جو اہل بیت ہیں وہ نبی کے گھر والے ہیں، اور اصحاب نبی کے در والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں گھر والوں تمہیں بھی ہمارا سلام ہو اور در والوں تمہیں بھی ہمارا سلام ہو۔ تو حضور نے فرمایا اگر کوئی بغض رکھتا ہے تو وہ بھی میری وجہ سے رکھتا ہے، اور اگر کوئی ان سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے تو وہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ ومن اذاہم فقد اذانی، جس نے میرے کسی صحابہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ ومن اذانی فقد اذى اللہ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ ومن اذى اللہ فیوشک ان یاخذہ، تو جس نے اللہ کو اذیت دی اللہ پھر اس کو پکڑ بھی لے گا، اس کا علاج بھی کر لے گا اور اس کو سزا بھی دے گا۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا مثل اصحابی فی امتی کالملح فی الطعام لا یصلح الطعام الا بالملح۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے اصحاب کی مثال امت میں اس طرح ہے جس طرح کھانے میں نمک ہوتا ہے، اگر نمک ہوگا تو کھانے میں لطف ہوگا، اور اگر نمک نہیں رہے گا تو کھانے میں لطف نہیں رہے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقد ذہب ملحنا فکیف نصلح، کہتے ہیں کہ ہمارا نمک ہی چلا گیا، اب ہمارے میں اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، وہ لطف اور وہ لطافت کیسے باقی رہ سکتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عمر سے مروی ہے، امام ترمذی نے روایت کی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون صحابی، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ میرے صحابی کو گالی دے رہا ہے، حضور کی نظروں میں سب کچھ تھا، کوئی بھی حضور کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں تھا، حضور سب کچھ دیکھتے تھے، حضور ایک ایک چیز بتا کے گئے۔ فرمایا اگر تم دیکھو کسی شخص کو کہ وہ میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے فقولو، تو اس کو جواب دو کیا لعنت اللہ علی شرکم، تیری شرارت پر اللہ کی لعنت ہو، یوں اس کو جواب دو جو میرے صحابہ کو برا بولتا دکھائی دے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تو صحابہ کا مطلق تذکرہ تھا، آج میں حضور کے چند اصحاب کا مختصر تذکرہ آپ کے سامنے رکھ کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ سب سے افضل صحابی جس کو شرف ملا اور عظمت سب سے فضیلت والی نصیب ہوئی وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا لیکن یہ سائے کی طرح حضور کے ساتھ ہی رہے، ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری۔ امن الناس بر مولائے ماں، اقبال کا لہجہ دیکھیے، امن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، ہستی او کشت ملت راچوں ابر، ثانی اسنین و غار و بدر و قبر۔ ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری، بدر کے بھی ساتھی ہیں، قبر کے بھی ساتھی ہیں، غار کے بھی ساتھی ہیں، اور حد ہو گئی مزار کے بھی ساتھی ہیں۔ جے شک ہووی تے چل مدینے، آ ویخ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، فرمایا اپنی صحبت اور اپنے مال سے جس نے سب سے زیادہ
میرے اوپر احسان مندی کی ہے اس شخص کا نام ابو بکر ہے۔ بلکہ حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی میرے اوپر کوئی احسان کیا ہے میں اس کے احسان کا بدلہ اس کو دے چکا ہوں، لیکن ایک ابو بکر ہے جس کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ یہ صرف حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے، اور حضور نے خود ان کی عظمت کو اس انداز سے بیان کیا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأة فکلمتہ فی شیء فامرها ان ترجع الیہ۔ ایک خاتون حضور کی خدمت میں آئی، اس نے حضور سے کسی معاملے میں بات کی تو آقا کریم نے فرمایا چلی جا پھر واپس آ جانا۔ قالت یا رسول اللہ ارایت ان جئت ولم اجدک کانہا ترید الموت۔ اس نے عرض کیا اگر میں پھر کبھی آئی تو آپ نہ ہوئے تو، یعنی اس کا مطلب تھا کہ آپ اگر وصال کر گئے ہوئے تو پھر کیا کروں گی؟ قال فإن لم تجدنی فاتی ابا بکر، اگر میں نہ ہوا تو ابو بکر تو ہوں گے نا۔ یہ روایت بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ علماء نے کہا کہ یہ حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی طرف واضح اشارہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی تھی، بلکہ کرنا چاہی تو حضور نے منع فرما دیا۔ ان کے وصال کے بعد حضرت مولا کائنات نے بہت ساری شادیاں فرمائی تھیں، ان میں ایک زوجہ سے ایک بیٹے پیدا ہوئے تھے محمد بن حنفیہ، یہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے فرزند ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے باپ حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا، قلت لابی، میں نے اپنے باپ سے کہا، ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت میں حضور کے بعد سب سے افضل شخص کون سا ہے؟ میں نے پوچھا حضرت علی المرتضیٰ سے اپنے والد گرامی سے، قال ابو بکر، تو حضرت مولا کائنات فرمانے لگی ابو بکر ہیں، اور کون ہے؟ قلت ثم من، میں نے کہا پھر کون ہے؟ قال عمر، عمر کہتے ہیں وخشیت ان یقول عثمان، میں نے تیسری بار نہیں پوچھا کہ پوچھا تو حضرت عثمان کا نام نہ لیں، تو کہتے ہیں قلت ثم انت، میں نے کہا اچھا پھر تیسرے آپ ہوئے؟ قال ما انا الا رجل من المسلمین، کہا میں تو مسلمانوں سے ایک عام آدمی ہوں۔ تو یہ کہہ کر کے جو ہے وہ آپ نے عجز کیا، کسر نفسی فرمائی۔ تو حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ مانتے تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ بات فرمائی۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں قال ابو بکر سیدنا وخیرنا واحبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ابو بکر کی کیا پوچھتے ہو، وہ ہم میں سے ہمارے سردار بھی تھے، ہم میں سے افضل بھی تھے، اور حضور سب سے زیادہ جس شخص سے پیار کرتے تھے اس شخص کا نام بھی ابو بکر ہی تھا، سب سے زیادہ حضور ان سے ہی پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ میں نے عرض کی کہ وہ رقیق القلب ہیں، مصلی پہ جب آپ کو نہیں پائیں گے تو بے چین ہو جائیں گے، کسی اور کے لیے حکم نامہ جاری کرو۔ تو حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ ایک طویل حدیث ہے، لیکن حدیث کا ایک حصہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غیرہ، کسی قوم کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ ابو بکر ان کے اندر رہتے ہو اور امامت کوئی اور کروائے۔ ابو بکر کا حق ہے کہ وہ امامت کروائیں۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خلافت کے نظام کو سنبھالا تو حضرت علی المرتضیٰ دوڑے ہوئے آئے اور انہوں نے حضرت صدیق اکبر پہ ہاتھ بیعت کی اور یہ بات کہی کہ جس شخص کو حضور نے دین کے لیے پسند کیا، مصلی کے لیے پسند کیا، اس شخص کو ہم اپنی دنیا کے لیے کیوں پسند نہ کریں؟ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سنیے جو حضرت صدیق اکبر کی فضیلت پر مشتمل ہے۔ کہتے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق ووافق ذلك عندي مالا فقلت اليوم اسبق ابا بکر ان سبقته یوما، کہتے حضور نے ایک مرتبہ فنڈ کے لیے ارشاد فرمایا کہ لاؤ راہ خدا میں پیش کرو، تو میرے پاس اتنی خوشحالی تھی کہ اتنی کبھی خوشحالی ہوئی نہیں تھی، تو میں نے کہا اگر ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں تو آج بڑھ سکتا ہوں، آج اللہ کا خاص کرم ہے تو آج میں ابو بکر سے اگر بڑھ سکوں تو آج بڑھ سکتا ہوں۔ فجے تو بے نصف مالی، میں گیا اور آدھا مال لے آیا۔
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابقیت لأہلک فقلت مثلہ، حضور نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے کہا اتنا ہی چھوڑ آیا ہوں، جتنا لے آیا ہوں اتنا ہی چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ وعطا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکل ما عندہ، کہتے ہیں پھر ابو بکر سارا مال ہی سمیٹ کے لے آئے۔ اللہ اکبر۔ فقال یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، حضور نے کہا ابو بکر تم گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، حضور میرے سامنے بھی آپ ہیں، میرے گھر میں بھی تو آپ ہی ہیں نا۔ وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ میں اللہ اس کے رسول کی رضا کو گھر چھوڑ آیا ہوں۔ قلت لا اسبقہ الی شیء ابدا، حضرت عمر کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ میں ابو بکر سے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان یہ انوکھی دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑی شان عطا فرمائی، اور شانوں کا عالم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے عمر کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا ہے۔ حضرت عمر جب بولتے ہیں تو ان کی زبان پر حق ہی جاری ہوتا ہے، بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اللہم اعز الاسلام بأبی جہل ابن حشام اور بعمر ابن الخطاب، اے اللہ یا ابن حشام، ابو جہل بن حشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک سے جس کو تو پسند کرتا ہے اسلام کو عزت دے دے۔ یہ حضور نے دعا کی، ادھر یہ تلوار لے کے بانی اسلام کا چراغ بجھانے نکلے تھے، لیکن راستے نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا بس آج کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ کہا گھر کی تو خبر لو۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا تمہاری بہن بھی اس آقا کی غلام بن گئی ہے۔ وہ واقعہ پھر آپ نے سنا ہے کہ وہ جب گئے تو قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی، عمر کا پھر دل ہی بدل نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ اقبال کہتے ہیں تو نہ دانی کے سوزے کراتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را، میری بہن تو نہیں جانتی تو چھوڑ گیا قرآن کی تلاوت۔ قرآن تو ایسا ہے اگر بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور ماں ہو کے قرآن پڑھے تو نیزے کی نوک پہ بیٹا قرآن سناتا ہے۔ تو نہ دانی کے سوزے کراتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را، تو تقدیر بدلی، پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں خرج ذات یوم ودخل المسجد وابو بکر وعمر احدهما عن یمینہ والآخر عن شمالہ وهو آخذ بیدیہما، ایک دن حضور مسجد میں تھے، حضرت عمر بھی گئے، حضرت صدیق اکبر بھی گئے۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے دایاں ہاتھ حضرت ابو بکر اور بایاں حضرت عمر کا پکڑا ہوا تھا، اور اس طرح حضور جو ہے وہ چلتے جا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق دائیں سمت تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں سمت تھے، اور ایسے حضور مسجد نبی میں تشریف لا رہے ہیں۔ وہو آخذ بیدیہما فقال ھکذا نبعث یوم القیامہ، حضور نے فرمایا قیامت کے دن ہم یوں ہی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ شان ہے ان غلاموں کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آقا کریم کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق آئے اور انہوں نے اذن طلب کیا، حضور میں آ جاؤ، اور ایسے ہی لیٹے رہے، اور پنڈلی پر جو کپڑا تھا کو آگے نہیں کیا ہے، اسی طرح ہٹا رہا۔ وہ آئے، بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ ثم استاذن عمر، پھر حضرت عمر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بھی آ کے بیٹھ کے حضور نے اجازت دے دی۔ حضور علیہ السلام نے کوئی اپنے کپڑے کو جنبش نہیں دی اور پنڈلی کو ڈھانپا نہیں ہے، کیونکہ سترے عورت جو ہے وہ گھٹنے سے شروع ہوتا ہے۔ پنڈلی عموماً گھر میں بندہ برہنہ بھی رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، دونوں آ کے بیٹھ کے باتیں کرتے رہے۔ پھر تھوڑی دیر ہوئی تو کہتے ہیں حضرت عثمان آئے رضی اللہ تعالی عنہ، تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے وَصَوَّ ثِيَابَهُ، حضور نے جلدی جلدی اپنی پنڈلی پر کپڑا کر لیا، وہ بیٹھ کے باتیں کرنے لگے، گفتگو ختم ہوئی، سارے چلے گئے۔ میں نے عرض کی حضور حضرت ابو بکر آئے، آپ ایسے ہی جلوہ فراز رہے، پنڈلی پر کوئی کپڑا نہیں کیا۔
حضرت عمر آئے، آپ ایسے گفتگو کرتے رہے، پنڈلی پہ کپڑا نہیں کیا، لیکن عثمان آئے تو آپ نے جلدی سے پنڈلی پر کپڑا اوڑھ لیا۔ فرمایا عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کرتے ہیں، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی کٹھن زندگی گزاری ہے، خلافت کا زمانہ، اور بعد میں انہیں ظلماً شہید کیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا کہ حضور فتنوں کا ذکر کر رہے تھے۔ فمر رجل مکنع فی ثوب، ایک آدمی گزرا جس نے اپنے اوپر کپڑا اوڑا ہوا تھا۔ فقال ھذا یومئذ علی الہدی، حضور نے کہا اس دن جب فتنے آئیں گے یہ بندہ ہدایت پہ ہوگا، یہ بندہ حق پہ ہوگا، یہ بندہ سچائی پہ ہوگا۔ وہ جو جس شخص نے کپڑا اوڑا ہوا تھا نا، اس شخص کے بارے میں حضور نے فرمایا۔ بات چل رہی تھی فتنوں کی، اچانک جو ہے وہ یہ کپڑا اوڑے ہوئے کوئی شخص گزرا تو حضور نے فرمایا یہ اس حق پہ ہوگا۔ کہتے ہیں مجھے تجسس ہوا اور میں جو ہے وہ شخص کی طرف بڑھا۔ فقمت الیہ، میں اٹھا اور میں کہا دیکھوں تو صحیح یہ بندہ کون ہے۔ فاذا ہوا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو کہتے ہیں کہ گو یقین تو تھا لیکن پھر بھی میں نے قال فاقبلت علیہ بوجہہ، تو میں نے ان کا چہرہ جو ہے وہ حضور کی طرف کیا۔ کپڑا اوڑے جا رہے تھے تو میں نے جو ہے وہ کپڑا سائڈ پہ کر کے چہرہ حضور کی طرف کیا۔ فقلت ھذا، میں نے کہا حضور یہ؟ کالا نام، کہا ہاں یہی، کہ جب فتنوں کی آگ جلے گی تو یہ شخص حق پہ ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ حضور نے گارنٹی دی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر کیا۔ فقال یقتل ھذا فیھا مظلوما لعثمان، حضور نے فرمایا کہ جب فتنے بپا ہوں گے تو حضرت عثمان ظلماً قتل کر دیے جائیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب بلوہ ہوا تو حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، اور اس وقت وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین پر 3 دن پانی بند ہوا، حضرت عثمان غنی پر 40 دن پانی بند رہا، 40 دن پانی ان کے اوپر بند رہا، اور اپنے اہل خانہ کے سامنے شہید کر دیے گئے۔ اور جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے اس وقت قرآن کھول کے پڑھ رہے تھے، اور آپ کا خون اس آیت پہ گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، قرآن مجید کی پہلے پارے کے جو آخر میں آیت ہے، ان لفظوں پر آپ کا خون بہا اور گرا، اور اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ظلماً۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ایک روایت لیں، قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط من حیطان المدینہ، کہتے ہیں ایک دن مدینے کے کسی باغ میں حضور کے ساتھ تھا میں، حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں۔ فجاء رجل فاستفتح، کوئی شخص آیا اور اس نے دروازے کو دستک دی۔ اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے اور بہت جلد لے جائے، اور وہاں جا کے آپ دیکھیں گے کہ آج بھی مدینے کے جو باغ ہیں ان کو پھاٹک لگے ہوئے ہیں، دروازے لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے باغ، ان کے ارد گرد دروازے نہیں ہوتے، ہاں کوئی بار لگا لے وہ بھی درختوں کی یا گارڈین کی یا کسی چیز کی تو وہ ایک الگ امر ہے، اور وہ بھی اب رواج پڑا ہے۔ لیکن عرب میں شروع سے جو باغات ہیں ان کے گرد 4 دیواری ہوتی تھی اور اس پر دروازہ لگا ہوا ہوتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام موجود تھے، وہاں تشریف فرما تھے، میں بھی حضور کے پاس تھا کہ کوئی حضور کی خوشبو سونگھ کے آ گیا، تو اس نے دروازے کو دستک دی، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتح لہ وبشرہ بالجنہ، حضور نے فرمایا ابو موسیٰ جا کے دروازہ کھول دے اور جو بھی ہو اس کو میری طرف سے جنت کی بشارت دے دے، تو رسول اللہ کو ملنے آیا ہے، جا تو جنتی ہے۔ کہتے ہیں میں گیا، دروازہ کھولا، ففتحت لہ، میں نے دروازہ کھولا تو کیا منظر دیکھا، فائز ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ حضرت ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ، فبشرتہ، میں نے کہا تمہیں مبارک ہو جنت کی، حضور دی ہے۔ کالا، تو انہوں نے کہا کہ فحمد اللہ، انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ حضور نے یہ مجھے دولت عطا کر دی۔ ثم جاء رجل فاستفتح، کہتے تھوڑی دیر گزری تو پھر دروازے کو دستک ہونے لگی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتح لہ وبشرہ بالجنہ، حضور نے فرمایا دروازہ کھول دے، جو بھی ہو اسے جنت کی بشارت دیتے۔ تو کہتے ہیں میں پھر گیا اور جا کے دروازہ کھولا، ففتحت لہ فاذا عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، فاخبرتہ، تو میں نے انہیں خبر دی
بما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور نے مجھے کہا تھا، فحمد اللہ، انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی، ثم استفتح رجل، پھر کسی نے دروازے پہ دستک دی، فقال له افتح له، حضور نے کہا جا دروازہ کھول دے، وبشرہ بالجنہ، اسے جنت کی بشارت دے دے، الا بلوا تصیبہ، لیکن یہ بھی کہنا مصیبتیں بڑی آئیں گی، ساتھ یہ بھی اسے کہنا الا بلوا تصیبہ، تجھے مصیبتیں بہت آئیں گی۔ تو کہتے ہیں فائزہ عثمان، میں گیا تو وہ حضرت عثمان تھے رضی اللہ تعالی عنہ، فاخبرتہ بما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے خبر دی جو حضور نے کہا، فحمد اللہ، تو نے کہا اللہ کا شکر ہے، ثم قال، پھر کہا اللہ المستعان، میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں، جب مشکلیں آئیں گی تو مشکلوں میں وہی میری مدد کرے گا۔ اب حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال علی رضی اللہ تعالی عنہ والذی فلق الحب وبرأ النسمہ انہ لعہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الی اللہ یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے گٹھلی کو پھاڑا اور دانے کو چیرا، کہ حضور نے میرے بارے یہ بات کہی کہ تیرے سے محبت مومن کرے گا اور بغض منافق رکھے گا۔ یہ علامت ہے حضرت علی المرتضیٰ سے پیار ایمان کی، اور ان سے بغض رکھنا یہ دشمنی کی علامت ہے۔ حضرت عمران بن حسین سے روایت لیتے ہیں، وہ حضور سے بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن، کہ علی میرے سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور علی ہر مومن کا دوست ہے، ہر مومن کا ولی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ کالا کانا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیر، ایک دن حضور کے پاس کوئی بھنا ہوا پرندہ آیا، فقال اللہم آتنی بأحب خلقک الیک یاکل مائی ھذا الطیر، یا اللہ کوئی ایسا بندہ بھیج دے جس سے تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، تاکہ یہ جو پرندہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں۔ کہتے ہیں فجاءہ علی فاکل معہ، تو حضرت علی تشریف لے آئے، تو حضور نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ پرندہ تناول فرمایا۔ اور حضرت ام عطیہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نے ایک لشکر روانہ کیا جس لشکر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، قالت فسمیت رسول اللہ، حضرت ام عطیہ کہتی ہیں یہ میں نے خود حضور سے سنا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہو رافع یدیہ، حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے، کیا؟ سنو ذرا لفظ، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی، اے اللہ جب تک علی نہیں آ جاتا میں اس کو دیکھ نہیں لیتا، مجھے موت نہ عطا فرمانا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور علیہ السلام کے پیار کی دل آویز کہانی ہے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت سے روایت کرتی ہیں، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مومن، کہ علی سے منافق محبت نہیں کر سکتا اور مومن بغض نہیں رکھ سکتا، یہ پکی علامت ہے۔ بلکہ اس عنوان کے ساتھ ایک قول فیصل آپ کے سامنے رکھوں، بات آگے بڑھ رہی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لیتے ہیں، اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے جب غدیر خم کے پہ پہنچے تو حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا، اور پھر حضور نے فرمایا لوگوں کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنین سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں؟ لوگوں نے کیوں نہیں؟ تو پھر حضور نے فرمایا لوگوں تم جانتے ہو کہ میں ہر مومن کا جو ہے وہ مولا ہوں اور اس کی جان سے زیادہ اس کا مالک اور اس کے قریب ہوں؟ کہا کیوں نہیں؟ تو پھر حضور نے فرمایا اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا، اللہم وال من والاہ وعاد من آداہ۔ تو کہتے ہیں کہ پھر حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا اے اللہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اے اللہ جو اللہم وال من والا ہو، جو اس سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر، اور جو اس سے عداوت رکھے اے اللہ تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ اور حضرت علی المرتضیٰ خود بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فی کا مثل من عیسیٰ، اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ والی ہے،
جن کے معاملے میں آ کے دو لوگ برباد ہو گئے، یہودی بھی اور عیسائی بھی۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ سے بغض رکھا، ان پر تہمت لگائی، ان کی ماں پر تہمت لگائی، وہ بھی برباد ہو گئے، ان کے قتل کے درپے ہوئے، برباد ہو گئے۔ اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے اتنا پیار کیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تو وہ بھی برباد ہو گئے۔ فرمایا اے علی تیری وجہ سے بھی لوگ برباد ہوں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں یہلک فی رجلان محب مفرط و مبغض۔ حضور نے فرمایا تیرے معاملے میں بھی آ کے دو گروہ برباد ہوں گے، ایک محبت کر کے برباد ہوں گے، ایک بغض رکھ کے برباد ہوں گے۔ ترازو ہے جس پر میں اور آپ اپنے آپ کو تول سکتے ہیں۔ اگر حضرت علی المرتضیٰ کا نام آئے، طبیعت میں گھٹن پیدا ہو، تو سمجھ لو اندر نفاق پل رہا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ایسا پیار کہ علی کے یاروں کا نام بھی گوارا نہ ہو، تو پھر بھی سمجھو بربادی آ گئی ہے۔ اس لیے ترازو کے دونوں پلڑے پورے رکھیں، حضرت علی سے بھی پیار کریں، اور حضرت علی جن کو اپنا امام اور مقتدا مانتے تھے اور جن کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے رہے تھے، ان کو بھی اپنا مقتدا اور امام مانیں۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ ہمیں سعادت نصیب فرمائی ہے اور یہ عزت عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضور نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ نرم دل ابو بکر ہے۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، اور اللہ کے معاملات میں، اس کے امور میں سخت ترین شخص جو ہے اس کا نام عمر ہے۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور جو حیا میں جو ہے وہ سب سے آگے ہے وہ عثمان ہے۔ اور ایک روایت میں وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، اور لوگوں میں سب سے زیادہ جو فیصلہ کرنے والا ہے، جو سب سے بڑا قاضی ہے، وہ علی ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا وَأَفْرَدُهُمْ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اور علم فرائض کا سب سے زیادہ جاننے والا زید بن ثابت ہے۔ وَأَقْرَأُهُمْ اُبَيْ بن قعب، اور سب سے بڑا قاری میری امت میں ابی بن قعب ہے۔ وَعَالَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ معاذ بن جبل، اور حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والا معاذ بن جبل ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، اور ہر امت کا کوئی امین ہے۔ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن الجراح، اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور علیہ السلام کے سارے صحابی مختلف پھول ہیں۔ آج لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک عجیب صورتحال بن گئی ہے۔ حضرت صاحبزادہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت ایک مسئلہ تو بتائیں کہ حضرت عائشہ افضل ہیں یا حضرت فاطمہ افضل ہیں؟ پوچھنے والے کی نیت تو کچھ اور تھی کہ صاحبزادہ صاحب کو پھنسائیں گے۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے بصیرت دی ہوئی ہوتی ہے، بات کرنے کا ڈھنگ بھی دیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ افضل ہیں اور یا حضرت سیدہ عائشہ افضل ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے، اس کی نیت سے تو آگاہ ہو گئے، فرمانے لگے بیلیا اگر دیکھیں بیٹی ہونے کی حیثیت سے تو فاطمہ بیٹی ہے نبی کی اور عائشہ بیٹی ابو بکر کی۔ ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیٹی سے افضل تو نہیں ہو سکتی۔ اور اگر دیکھیں بیوی ہونے کی حیثیت سے تو عائشہ بیوی ہے نبی کی اور فاطمہ بیوی ہے علی کی۔ علی کی بیوی نبی کی بیوی سے افضل تو نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس کا منہ بند ہو گیا۔ تو اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ گفتگو فرمائی۔ تو کسی کو کوئی، حضور نے یہ سارے صحابہ کی شانیں بیان فرمائی، کوئی اس شان کا مالک تھا، کوئی اس شان کا مالک ہے۔ کسی کو ہیبت الامہ کہا، کسی کو امین و حاضر الامہ کہا، کسی کو کہا کہ میرے ماں باپ اس پہ قربان، حضرت سعد کے لیے کہا علم یا سعد فدا کا امی واپی۔ سارا زمانہ حضور کو کہتا ہے کہ حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، لیکن حضرت سعد کے کمان کے چلے میں تیر چڑھایا، کہا علم یا سعد فدا کا امی واپی، سعد تیر پھینکو تیرے اوپر محمد کے ماں باپ قربان۔ وہ بھی اعزاز دیا نا، وہ بھی عزت دی۔ تو کوئی حضور کا رازدان ہے، کوئی حضور کا خادم ہے، کوئی صاحب النال ہے، حضور اسلام کے نالین اٹھاتا ہے۔ بلال کا مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ہے۔ شاہ کی نماز کھڑی ہوئی، حضور نے نماز شاہ پڑھائی۔ نماز شاہ پڑھا کر کے حضور جلدی جلدی اپنے جو ہے وہ کاشان انور کی طرف چل پڑے۔ تو جب حضور چل پڑے تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلا، چونکہ میری غرض تھی، میں ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ حضور سے آپ کے لیے اور اپنے لیے مقصد کی دعا کرواؤں گا حضور سے۔ تو ماں نے پوچھنا تھا بیٹے حضور سے دعا کروائیے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو میری خواہش تھی کہ میں حضور سے ملوں، حضور سے عرض کروں حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ میں حضور کے پیچھے چلا، فسامع صوتی، تو میرے پاؤں سے آواز پیدا ہوئی، تو آقا کریم نے سنا، فقالا من ھذا، حذیفہ تو
حضور نے فرمایا کون ہے؟ حذیفہ ہے، رخ بھی نہیں موڑا، ویسے کہا کون ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیا حذیفہ ہے۔ کل تو میں نے کہا کہ نعم، جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ اب اگلی بات میں نے کرنی تھی کہ میں کس لیے آیا ہوں، لیکن حضور نے فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تجھے بخشے تیری ماں کو بخشے، کیا کام ہے؟ حذیفہ کیا لینے آئے ہو؟ اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے۔ اچھا، جب انسان نے کوئی سوال ترتیب دیا ہوا ہو تو ایسے ہو جائے تو پھر تو عجیب صورتحال ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں میں چپ کے کہوں آگے کیا؟ حضور نے کہا کہ اللہ تجھے بخشے، غفر اللہ لک ولی امک، ما حاجتوں کا، تجھے کیا غرض ہے، کس لیے آئے ہو، اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے۔ تو میں اب خاموش، تو پھر حضور نے خود ہی فرمایا ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط قبل هذه الليله استاذن ربه ان يسلم علی ویبشرنی بان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ کہا کہ اے حذیفہ سنو، پھر جو تمہارا مطالبہ تھا وہ تو پورا ہو گیا، ایک میری بات بھی سنو، یہ میرے پاس فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی دھرتی پہ آیا نہیں ہے، اور اللہ سے خصوصی اجازت لے کر میری زیارت کے لیے آیا ہے، اور مجھے بتانے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور آپ کے بیٹے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آل و اصحاب نبی کی عظمت کو ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا